پورا معاہدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تراشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے، اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو پل پٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عامورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقلبھا علیہ، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ